الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی ڈالے، ولکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی متعدد انعامات کا ذکر تھا، جن میں سب سے پہلے پاکیزہ غذائیں، حلال اور حرام کا نظام، پھر شادی بیاہ کی اجازت، اس کے بعد طہارت صغریٰ یعنی وضو کے احکام، پھر طہارت کبریٰ یعنی غسل کے احکام بیان ہوئے۔ اس میں بندوں کی سہولت اور مصلحت کی خاص رعایت کی گئی۔ اسی پر اللہ رب العزت اپنا احسان ظاہر فرماتے ہیں، اور جب بندہ مومن کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور اس کے سمجھ میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر عظیم احسان ہے، تو اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العزت نے شکر کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ ایک اتنی عظیم اور اتنی گہری بات ہے کہ جو شریعت کے تمام احکام کو سموئے ہوئے اور لیے ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دین کے جتنے احکام اور جتنے قوانین ہیں، یہ انسان کے مفاد اور مصلحت کی خاطر ہیں، ان میں انسانوں پر تنگی ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں بڑی تنگی ہے، بڑی حرج ہے۔ اگر اللہ کا حکم مانیں گے تو پھر دنیا کے اندر کیسے چلیں گے؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ رشوت نہ دیں، کہتے ہیں جی رشوت نہ دے تو کام کیسے نکلے گا؟ یعنی وہ خود کو رشوت دینے پہ مجبور سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حکومت کے جو اموال ہیں، اجتماعی اموال، ان میں خیانت کو لوگوں نے اپنی مجبوری بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں تو اس میں نقصان ہے۔ جیسے ہمارے طلباء جناب اسکولوں کالجوں کے، وہ نقل کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں، حرام چیز کو حلال کرنے۔ تو جناب وہ جواز کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ نقل کرتے ہیں، اگر ہم نہ کریں تو جناب یہ تنگی، ہم فیل ہو جائیں گے یا ہمارے نمبر کم آ جائیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور جو نالائق ہیں وہ نقل کر کے آگے نکل جائیں گے۔ تو گویا اپنے لیے جواز کی ایک دلیل نکالی ہوئی۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو دین اور شریعت ہمیں دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ ان احکامات کی وجہ سے تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لہذا یہ بات تو غلط ہے کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوگی، تنگی ہوگی۔ یہ جو تنگی پیدا ہوئی ہے، یہ انسانوں کے غلط نظام کی پیروی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر شریعت کی تابعداری ہو تو وہ لوگ تنگ ہوں گے جو شریعت پر عمل نہیں کریں۔ مثال کے طور پر ایک ایماندار افسر آ جائے جو نقل کو مکمل طور پر ختم کر دے اور پابندی لگا دے سخت، کہ کوئی بندہ نقل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جناب جو شریعت کے خلاف کریں گے، جو حرام طریقے سے چیٹنگ کر کے نقل کر کے پرچے دیں گے، وہ تنگی میں ہوں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا وہ حرج میں ہوں۔
جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، ان کو کوئی حرج اور تنگی نہیں ہوتی۔ تو یہ تنگی اور حرج جو پیدا ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ شریعت کے حکم میں تنگی نہیں ہوتی۔ شریعت میں تو بڑی آسانی ہے، شریعت میں تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں انسان کی بڑی آسانی کا خیال رکھا ہے۔ یہ تنگی تو ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ چونکہ انسان کو حدث دن میں بارہا لاحق ہوتا ہے، پیشاب کی ضرورت پیش آتی ہے، ویسے نواقض وضو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پورے بدن کو فرض کرنا ضروری قرار نہیں دیا۔ صرف اللہ نے منہ، ہاتھ، پاؤں اور سر کا مسح اور 3 اعضاء کا دھونا، یہ اللہ تعالیٰ نے جناب لازم کر دیا۔ اور یہ بھی جناب یہ ہے کہ بھئی ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، پاؤں کو محض ٹخنوں تک دھونا ہے، کوئی گھٹنوں رانوں تک دھونا فرض نہیں ہے، بازو تک دھونا فرض نہیں ہے۔ اس میں بھی ایک مخصوص حصہ رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ انسان تنگی میں نہ پڑے۔ اگر اللہ رب العزت پورے بدن کا دھونا فرض کر دیتے اور غسل کو لازم کر دیتے تو اب وضو تو بارہا انسان کا ٹوٹتا ہے دن، پیشاب کی ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو انسان کو بڑی تنگی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو انسان سے اٹھا دیا۔ پھر جنابت کی ضرورت، چونکہ غسل جنابت کی ضرورت یہ کم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں غسل رکھ دیا۔ پھر یہ ہے کہ ہر حال میں پانی کے استعمال کو اللہ نے لازم نہیں قرار دیا کہ چاہے مر ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جیسے کیسے ہو، ضرور بے ضرور پانی استعمال کر، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ تیمم کر لو۔ اور تیمم پھر جناب جنس ارض، زمین کے جنس سے جو چیز انسان کو ملے، زمین کے جنس سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ جیسے آپ آگ میں جلائیں تو نہ جلے، وہ زمین کے جنس میں سے، وہ چونا ہے، وہ جناب گچھ ہے، وہ جناب مٹی ہے، وہ پتھر ہے، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں جن سے زمین سے، وہ آگ میں پھگلانے سے نہیں پھگلتی۔ جو چیز آگ میں پھگلانے سے پھگل جائے وہ زمین کے جنس میں سے نہیں۔ مثال کے طور پر لوہا ہے، تانبا ہے، سونا چاندی ہے، شیشہ ہے، یہ آگ میں پھگلانے سے پھگل جاتا ہے۔ تو زمین کے جنس کی چیزیں ہر جگہ دستیاب ہوتی ہیں، زمین تو انسان کے سامنے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ ایسا موقع ہو کہ جہاں نہ پانی ہے نہ جنس زمین کی کوئی چیز ہے، تو یہ شخص فاقد الطہورین کہلاتا ہے، یعنی طہارت کے جو 2 آلات تھے وہ دونوں اس کے پاس موجود نہیں، نہ پانی اس کے پاس ہے اور نہ جنس زمین میں سے کوئی چیز اس کے پاس۔ مثال کے طور پر سیاچین میں بیٹھا ہوا ایک فوجی ہے، اب سیاچین کے اندر جناب اتنی سخت سردی ہوتی ہے، جہاں ہماری فوج کے مورچے ہیں سیاچین میں، وہاں اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ وہاں ہاتھ کو گلوز سے باہر نہیں نکال سکتے، اگر ہاتھ نکال دیا جائے تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اور پانی بندہ ڈالتا ہے چہرے پر تو داڑھی میں جناب وہ برف بن جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس وہاں جن سے زمین کی کوئی چیز نہیں ہے، سارا برف، مکمل برف ہے، وہاں نہ زمین نظر آتی ہے، نہ پتھر ہے، نہ اینٹ ہے، نہ کوئی ڈھیلا ہے مٹی کا، کچھ نہیں، اور پانی بھی نہیں۔ پانی اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ گرم کر کے بناتے ہیں کہ جس سے وہ پی کر خود اپنا گزارا کر سکتے۔ اگر اسے وضو کرتے ہیں تو پھر جان کیسے بچائیں؟ اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں انسان کی، تو یہ فاقد الطہورین ہے۔ شریعت یہاں پر اسے حکم دیتی ہے کہ آپ تشبہ بالمصلین، نمازیوں کی صرف مشابہت کریں، بس نماز کا وقت ہو جائے آپ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھ لیں، اوپر نیچے ہو جائیں، رکوع سجدے کی علامت کر لیں، مشابہت کر لیں نمازیوں کی۔ اگر آپ کو زندگی میں موقع مل گیا اس نماز کو دہرانے کا تو ٹھیک، نہیں موقع ملا تو یہی اللہ کے یہاں کرو۔ کتنی آسانی، اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا۔ پھر انسان جناب کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اتنی آسانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ جناب وہ چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم تنگی میں پڑیں، ہمارے اوپر جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگیاں اور حرج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام ہمیں تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں دیے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو وضو کے احکام ہے، غسل کے احکام ہے، اس میں تو ہماری مصلحت ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہماری مصلحت کیا ہے کہ ہمیں 20 امراض سے اللہ تعالیٰ وضو اور غسل کے ذریعے شفا دے دیتے ہیں۔ یہ کرونا کی وبا جو پھیلی، اس کا سب سے دنیا کے اندر سب سے کم لوگ جو کرونا سے متاثر ہوئے ہیں مذاہب کے اعتبار سے، وہ کم مسلمان متاثر ہوئے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان 5 وقت وضو کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ وضو نماز والے تھے، پابند صوم و صلات تھے، طہارت کے پابند تھے، وہ لوگ سب سے زیادہ کم متاثر ہوئے۔ کیوں جی؟ کہ 5 وقت انسان اپنے آپ کو دھوتا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، سارے جراثیم خود بخود دھل رہے ہیں۔ اور اسی طرح غسل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بوقت جنابت انسان کے بدن سے جو سمیات نکلتی ہے، زہریلے مادے نکلتے ہیں، اگر انسان غسل نہ کرے اور پسینے اور مسامات کے ذریعے یہ واپس بدن میں چلے جائیں تو یہ انسان کی کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے طہارت کے نظام کے ذریعے بچایا ہو۔ مسلمانوں کا نظام طہارت، اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر بہت سارے کافر اسلام لائے۔ یہ نظام طہارت اتنا عجیب و غریب ہے۔ تو اللہ نے یہ جو ہمارے اوپر غسل اور وضو کی پابندی لگائی ہے، اس میں وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ ہماری طہارت چاہتا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا انعام مکمل فرما دے۔ اب انعام اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا انعام انسان پر کیا ہے جناب؟ کہ اللہ کی رضا اور قرب خداوندی انسان کو مل جائے۔ جب طہارت سے انسان کو بدنی اور قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد طہارت کے بعد عبادت ہوتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، تو جناب اس موقع پر جب وضو غسل کے بعد عبادت ہوتی ہے اور یہ شرائط ہے اس عبادت کی، تو اللہ کے ہاں اس عبادت سے رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو وضو غسل کی پابندی عائد کی ہے، یہ اپنا انعام ظاہر کرنے کے لیے، یہ اللہ کا ہم پہ انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ اور احسان اور انعام کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ منعم انعام کرنے والے کے سامنے جبین نیاز جھکائے اور اس کا شکر ادا کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ جناب تم شکر ادا کرو۔ شکر بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اور شکر میں بھی اللہ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ الحمدللہ زبان سے کہہ دیا، الشکر للہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا بھی شکر میں داخل ہے۔ اللہ نے جو نعمت دے دی، اس نعمت کو اپنے محل میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ تو طہارت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے ذریعے ہم عبادات کریں، یہ اس کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔